چاہے علم ہو، نالج، یا تعلیم اور ایجوکیشن ہو، دونوں امپورٹنٹ ہیں اور دونوں اہم ہیں۔ مختلف ادوار میں اللہ پاک نے مختلف انبیاء علیہم السلام کو اور مختلف رسولوں کو بھیجا، مختلف زبانوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف اوقات اور زمانوں میں۔ ان میں سے ہر ایک نبی نے اور ہر رسول نے علم اور تعلیم، نالج اور ایجوکیشن کے امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو مینشن کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت، ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے علم کی اور تعلیم کی اہمیت کو بیان کیا کہ علم دلوں کی زندگی ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، بعض وہ ہیں جو خود تو زندہ ہیں لیکن ان کے دل مر گئے، اور بعض وہ ہیں کہ جو خود بھی زندہ ہیں اور ان کے دل بھی زندہ ہیں۔ سو جو صاحبان علم ہیں، علم والے ہیں، وہ خود بھی زندہ ہیں اور ان کا دل بھی علم کی زندگی سے زندہ ہے۔ لیکن جو لوگ علم سے محروم ہیں، جاہل ہیں، وہ خود تو زندہ ہیں لیکن ان کا دل مردہ ہے۔ علم آنکھوں کی روشنی ہے، علم عقل کی، بصیرت کی، فہم کی، ذہن کی روشنی ہے۔ جیسے تاریک رات میں کائنات روشن ہوتی ہے ستاروں سے، چاند سے، تو اس طرح انسان کا تاریک ذہن اور انسان کی تاریک فکر روشن ہوتی ہے علم کے نور سے اور علم کی روشنی سے۔ علم ایک منارہ نور ہے، ایک ستون نور ہے، ایک عظیم انعام ہے اور عظیم احسان ہے اللہ جل مجدہ کا اس شخص پر جس کو اللہ پاک نے علم کی دولت عطا کی، جس کو اللہ پاک نے علم دیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ پاک نے علم کو روشنی کہا، لائٹ۔ اس طرح احادیث میں حضور علیہ السلام نے علم کو جو لقب دیا، جو ٹائٹل دیا، وہ بھی النور کا ہے، لائٹ کا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ پاک دوست ہے، ولی ہے مومنوں کا۔ اللہ مومنوں کو جہالت کی تاریکی سے نکالتا ہے اور علم کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔
تو لوگوں کو جہالت کی تاریکی سے نکالنا اور علم کے نور کی طرف لے جانا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس طرح لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالنا اور علم کے نور کی طرف لے جانا، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اس طرح لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالنا اور علم کے نور کی طرف لے جانا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر جو بھی عالم حق ہوا، مبلغ ہوا، حضور علیہ السلام کے مشن کو عام کرنے والا ہوا، ان میں سے ہر ایک مبلغ نے، عالم نے لوگوں کو علم کے نور کی طرف بلایا اور جہالت کے اندھیروں سے نکالا۔ ان میں سے اپنے وقت کے بڑے عظیم عالم اعلی حضرت امام اہل سنت کے مرید خاص اور خلیفہ خاص، اور اپنے وقت کے بڑے عظیم صاحب علم اور اپنے وقت کے بہت بڑے عظیم سائنسداں اور سیاستداں، صاحب فہم، مبلغ اعظم مبلغ اسلام علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی نور اللہ مرقدہ بھی ان علماء حق میں سے ہوئے، ان علماء مبلغین میں سے ہوئے جنہوں نے ایک کائنات کو، ایک دنیا کو اور اس میں بسنے والے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا، جہالت کی تاریکیوں سے نکالا اور علم کے نور اور علم مصطفوی، علم نبوی کی روشنی کی طرف وہ لوگوں کو لے آئے۔ ان کا میسج ایجوکیشن ہے، ان کا میسج پیس اور ہارمنی ہے، ان کا میسج محبت اور لو ہے، ان کا میسج امن کا ہے، امان کا ہے، محبت کا ہے، اتحاد اور یکجہتی کا ہے، علم اور تعلیم کا ہے۔ اور انہوں نے اس طرح کے بے شمار ادارے قائم کیے، کالجز، اسکولز اسٹیبلش کیے، جامعات اور دارالعلوم، جہاں سے علم کا نور صبح قیامت تک پھیلے گا اور علم کا وہ نور ایک کائنات کو، دنیا کو روشن و منور بنائے گا۔ اور ان کا نام بھی عبد العلیم ہے۔ اللہ کا نام علیم اور اللہ کے رسول کا نام علیم، اور وہ عبد علیم ہے، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول کے غلام ہیں، اس کے رسول کے غلام ہیں، خادم ہیں۔ تو میں نے جتنا ان کی لائف کو پڑھا، ان کی لائف کی سٹڈی کی، تو میں نے خود یہ محسوس کیا کہ علامہ عبد العلیم صدیقی نور اللہ مرقدہ کا علم بارگاہ خدا سے اور بارگاہ مصطفیٰ سے۔ ایک علم تو وہ ہے جو انہوں نے سیکھا، استاذوں سے پڑھا، حاصل کیا، اور ایک علم وہ ہے جس کو آپ علم الباطن کہیں، دا اسپرچل نالج یا دا انر نالج، وہ ان کو بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ سے حاصل ہوا۔ تو یہ سنت ہے
اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء صلحاء اور علماء کی کہ آپ لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالیں اور انہیں علم کی روشنی کی طرف لے جائیں۔ یہ حضرت مبلغ اعظم کا سب سے بڑا اور عظیم پیغام ہے امت کے نام۔ جہاں تک قرآن کریم فرقان حمید کا تعلق ہے علم کی اور تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے، سو اس پر میں نے ایک آیت کا ایک ٹکڑا کوٹ کیا کہ اللہ پاک نے علم کو نور کہا اور علم کو اللہ پاک نے النور کا ٹائٹل دیا کہ اور ہر انسان روشنی چاہتا ہے، کوئی بھی شخص اندھیرے اور تاریکی میں رہنا نہ چاہتا ہے نہ پسند کرتا ہے۔ جب آپ کے ہاں رات ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو آپ اپنا ٹیوب لائٹ آن کرتے ہیں، ٹیوب لائٹ جلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شام سے لے کر صبح تک تاریک کمرے میں رہیں یا تاریک مکان میں رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لائٹ چلی جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ہر انسان اپنی فطرت کے حوالے سے اور ہیومن نیچر کے حوالے سے روشنی کو چاہتا ہے، اور سب سے بڑی عظیم روشنی وہ علم کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے مختلف احادیث میں علم کی اہمیت کو بیان کیا۔ میں آج کتاب جامع بیان علم سے ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں، جس کے بارے میں ہے کہ ہوا حسن جدا، یہ حدیث حسن ہے موقوف لیکن حدیث سے مرفوع کے درجے میں ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تعلم العلم فإن العلم للہ خشیہ، لوگوں علم حاصل کرو اس لیے کہ اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا اور دین سیکھنا، یہ انسان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے۔ علم دو طرح کا ہے، ایک علم للہ ہے، ایک علم للدنیا ہے۔ ایک وہ علم ہے جو انسان فقط اللہ کے لیے سیکھتا ہے اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سیکھتا ہے، یہ علم للہ ہے۔ اس علم کے بعد انسان کے دل میں خود بخود اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اور وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور ایک دنیا کے لیے علم ہے، دنیاوی مال کے لیے، دنیاوی جاہ و جلال کے لیے، دنیاوی عزت و شہرت کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ تو وہ علم چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، اگر وہ دنیا کے لیے ہو تو پھر دل میں وہ علم اللہ کا خوف پیدا نہیں کرتا۔ جہاں علم ہو اور خوف خدا نہ ہو، سمجھ لو یہ علم اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے جو علم ہوتا ہے اس کی سائن اور نشانی یہ ہے کہ اس سے خود بخود دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، ڈر اور اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَطَلَبُهُ عِبَادَةٌ، لوگوں علم حاصل کرو کہ علم سیکھنا عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، سو اسی طرح علم بھی عبادت ہے۔ اور فرمایا وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيحٌ، علم کا مذاکرہ
علم کی تکرار، ریپیٹیشن تسبیح ہے. آپ تسبیح لے کر سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تسبیح لے کر پڑھتے ہیں. تو جیسے تسبیح لے کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کے نام اور اللہ جل مجدہ کی مبارک صفات پڑھنا یہ سنت ہے، تو اس طرح وہ مجلس جہاں علم کی گفتگو ہو، جہاں علم کی باتیں ہو، وہ بھی تسبیح ہے. بلکہ یہ اس تسبیح سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر عالم خطاب کرے تو اس وقت آپ کو کچھ پڑھنا نہیں چاہیے، آپ کو غور سے اس کا خطاب سننا چاہیے. بعض لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں، وہاں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، دونوں کام نہیں ہوتے. یہ جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ریلیجس نالج ہے، دینی علم ہے اور دینی احکام کا علم ہے. اور فرمایا والبحث عنہ جہاد، علم تلاش کرنا، علم کی تلاش میں نکلنا، علم کی جستجو کرنا، علم سیکھنے کے لیے دور و دراز کے سفر کرنا، فرمایا یہ جہاد ہے. یہ جہاد کا جو رائٹ کانسیپٹ ہے اللہ کے رسول نے دیا. فرمایا علم سیکھنا یہ جہاد ہے اللہ کی راہ میں. اور فرمایا وَتَعْلِيمُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، علم ان کو سکھانا جو علم جانتے نہ ہوں، یہ صدقہ ہے. آپ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو ایک زکوٰۃ مال کی ہے اور ایک زکوٰۃ علم کی ہے. علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ ان کو علم دیں جن کے پاس علم نہ ہو، یہ صدقہ ہے. اس طرح فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ، جو علم کا مستحق ہو، علم کا اہل ہو، اس پہ علم خرچ کرنا، اس کو پڑھانا سکھانا. فرمایا قربتن، یہ قرب خداوندی ہے، ڈیوائن نیانیس ہے یا ڈیوائن کلوزنیس ہے. جب انسان علم ان کو پڑھاتا ہے جو علم کے اہل ہوتے ہیں، تو یہاں یہ علم پڑھاتا ہے، وہاں وہ بارگاہ خدا اور بارگاہ رسول کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. خطاب سے پہلے اس کا جو ڈیوائن سٹیٹس ہوتا ہے، خطاب کے بعد اس سے کئی بلند ہوتا ہے. اور فرمایا کہ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، اس لیے کہ علم نشان ہے حرام و حلال کا. اب بعض چیزیں حلال ہیں، بعض حرام ہیں، آپ کو معلوم کیسے ہوگا؟ علم سے ہوگا. علم نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ جو حلال ہے اس کو آپ کہیں حرام ہے، جو حرام ہے اس کو آپ کہیں کہ یہ حلال ہے. علم نہ ہو تو انسان حرام کو حلال بنا دیتا ہے اور حلال کو حرام بنا دیتا ہے. اس لیے حلال و حرام کے لیے بھی اور اس کو جاننے کے لیے بھی علم امپورٹنٹ ہے. اس طرح فرمایا کہ وَمَنَارُ سُبُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ علم اہل جنت کے لیے روشنی کا مینار ہے، دا پلر آف لائٹ، روشنی کا ستون ہے. قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، صاحبان علم جنت کی طرف روانہ ہوں گے، ہر طرف نور کے ستون ہوں گے، نور کے عماد ہوں گے، نور کے نشان ہوں گے. ان نور کے نشانوں کو دے کر صاحب علم، نالجیبل پرسن، صاحب فہم جنت کی طرف جائے گا. اس طرح فرمایا وَهُوَ الْأَنِيسُ فِي الْوَحْشَةِ، جب انسان تنہا ہو تو اس وقت علم ایک دوست ہے. وہ دوست جو چاہت کی بات کرتا ہو، جو محبت کی بات کرتا ہو،
جو انس و پیار کی بات کرتا ہو. جب آپ تنہا ہو جائیں، کوئی نہ ہو آپ کے ساتھ، آپ کتاب اٹھا لیں تو پھر کتاب تنہائی میں وہ دوست ہے جو انسان کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے، اس سے پیار کی باتیں کرتا ہے، اس سے اس کے دل کو سکون ہوتا ہے. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ، علم رفیق سفر ہے. جب آپ سفر پہ روانہ ہوں اور خصوصاً ایسے مقام پہ جائیں جہاں آپ کا کوئی دوست نہ ہو، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. کوئی دوست ہو، جان پہچان والا ہو تو پھر اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے. تو فرمایا کہ علم یہ آپ کا رفیق سفر ہے، سفر کا دوست ہے. اور یہ سفر کون سا ہے؟ یہ سفر آخرت ہے. جب انسان اس دنیا سے روانہ ہوگا کچھ نہیں ہوگا سوا علم کے. اگر اس نے علم پڑھا ہوگا اور دین کا علم حاصل کیا ہوگا یا دنیا کا علم اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خدمت کے لیے حاصل کیا ہوگا، یہی علم اس کا دوست بنے گا، یہی علم اس کی قبر کو روشن و منور بنائے گا. اس طرح فرمایا کہ والمحدث فی الخلوہ، علم تنہائی میں ندیم ہے، باتیں کرنے والا ہے اور انسان کی دلجوئی کرنے والا ہے. اور فرمایا والدلیل علی السراء والضراء، علم گائیڈ کرنے والا ہے آپ کو راحت میں اور تکلیف میں. جب آپ کو اللہ جل مجدہ کی نعمت حاصل ہو، راحت و سکون ہو، تو اس وقت آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ شکر کس نے سکھایا آپ کو؟ علم نے سکھایا. آپ تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو تو پھر آپ صبر کرتے ہیں. یہ صبر کس نے بتایا آپ کو؟ علم نے بتایا. ایک بیمار شخص تھے، ان کو جب میں نے بتایا کہ بیماری کے فضائل و ثواب کیا ہیں تو انہوں نے کہا اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی. تو بیماری میں تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ بیماری کے ثواب اور اس کے فضائل کیا ہیں. اس لیے اگر بیماروں کو یہ علم ہو جائے، یہاں بھی علم کی بات آ گئی، قیامت کے دن جب بیمار لوگ دیکھیں گے کہ ان کو اتنا ثواب ملا، اتنا ثواب ملا، تو وہ کہیں گے مولا تو نے ہمیں زندگی میں تندرست کیوں رکھا، ہمیشہ بیمار کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ بھی علم سے ہے. اس طرح فرمایا والصلاح علی الاعداء، دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے. فرمایا والتزین عند الاخلاء، جب آپ اپنے دوست کے یہاں جاتے ہیں، کسی مجلس و محفل میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو سجاتے ہیں، اپنے آپ کو بناتے ہیں، بناؤ سنگار کرتے ہیں. تو فرمایا کہ علم یہ زینت ہے، یہ جمال ہے، یہ حسن اور بیوٹی ہے دوستوں کے یہاں. اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا یرفع اللہ بہ اقواما، جو علم سیکھتا ہے اللہ پاک ان لوگوں کو پھر بلند کرتا ہے، اٹھاتا ہے. فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادَةً وَأَئِمَّةً يُقْتَفَىٰ آثَارُهُمْ، فرمایا کہ پھر ان کو خیر میں اور بھلائی میں قائد، رہنما اور چیف بنا دیتا ہے. ہمیشہ قائد وہی رہا، ہمیشہ لیڈر وہی رہا جو صاحب علم ہوا. جاہل کو کوئی اپنا لیڈر نہیں بناتا. اس لیے قیادت اور سیادت یہ سزاوار ہے اس کو جو عالم ہو، جس کے پاس دنیاوی علم بھی ہو، دینی علم بھی ہو، اسلامک ایجوکیشن بھی ہو اور اکیڈمک ایجوکیشن بھی ہو. وہ امت کا امام اور امت کا مقتدی ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ پاک ان کو امام بنا دیتا ہے، پھر ان کے نشان قدم پہ لوگ چلتے ہیں. وَيُقْتَدَىٰ بِفِعَالِهِمْ، اور لوگ ان کے کاموں کو دیکھ کر ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں.
وترغب الملائکہ فی خلتہم، آپ جب کسی عالم کو دیکھتے ہیں کہ اس کے کوئی دوست ہیں، عالم بھی نیک متقی پرہیزگار صحیح العقیدہ ہو، تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی دوست ہو جائیں. بولیے چاہتے ہیں نا ہم بھی دوست ہو جائیں. جب اللہ کے فرشتے صاحب علم کو دیکھتے ہیں جس کے پاس علم خداوندی ہے، علم مصطفی ہے، ڈیوائن نالج اور ڈیوائن گائیڈنس ہے، تو اللہ کے فرشتے بھی چاہتے ہیں مولا اس کو ہم اپنا دوست بنا لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اس کو ہم اپنا دوست بنا لیں، اس کی دوستی کی طرف راغب ہوتے ہیں. وَبِأَجْنِحَتِهَا تَمُسُّهُمْ، یہ غلاف کعبہ ہے، کبھی آ کے آپ چھوتے ہیں، اس کو چھوتے ہیں، کیوں؟ تبرک کے لیے. اس طرح اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو لے کر عالم کے جسم سے چھوتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے. تو جس سے برکت اللہ کے فرشتے حاصل کریں اس عالم حق کا درجہ کتنا بلند ہوگا. اور فرمایا یہی نہیں، یستغفر لهم کل رطب ویابس وحیتان البحر وحوامه وسباع البر وانعامه، فرمایا کہ ہر شے چاہے وہ تر ہو یا خشک ہو، سمندر کی مچھلیاں، درندے پرندے چرندے کیڑے مکوڑے، ہر شے عالم کے لیے دعائے مغفرت مانگتی ہے. جو علم حق سیکھتا اور سکھاتا ہے مولا اس کو بخش دے. اس طرح فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ لأن العلم حیاۃ القلوب، اس لیے کہ علم دلوں کی زندگی ہے. من الموت، جہالت موت ہے. اور فرمایا ومصابیح الابصار من الظلم، تاریکیوں میں آنکھوں کی روشنی علم ہے. وَيَبْلُغُ الْعَبْدُ بِالْعِلْمِ مَنَازِلَ الْأَخْيَارِ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ، علم کے ذریعے سے انسان اولیاء کے مقام تک پہنچتا ہے، صلحاء کے مقام تک پہنچتا ہے، شہداء کے مقام تک پہنچتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا فیض پاتا ہے، تاجدار کائنات کے فیض کے دروازے کھلتے ہیں. اور فرمایا بلند درجات ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس طرح فرمایا حضور علیہ السلام نے وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ يَعْدِلُ الصِّيَامِ، علم کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا یہ روزوں کے برابر ہے. ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور عالم علم کے بارے میں سوچتا ہے تو ان دونوں کا ثواب برابر ہے. اس طرح فرمایا وَمَدَارَسَتُهُ تَعْدِلُ الْقِيَامِ، ایک شخص رات بھر اٹھ کر عبادت کرتا ہے اور ایک شخص علم کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، یاد کرتا کراتا ہے. فرمایا یہ علم پڑھنا پڑھانا اور علم سیکھنا سکھانا یہ رات بھر جاگ کر عبادت سے بھی زیادہ آگے ہے، اس کے برابر. اس لیے وَبِهِ تُوصَلُ الْأَرْحَامُ، اس سے رشتے جڑتے ہیں. وَبِهِ يُعْرَفُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، علم سے انسان پہچانتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. اس طرح فرمایا حضور علیہ السلام نے وَهُوَ إِمَامٌ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ، لوگوں علم امام ہے جیسے مسجد کا امام ہوتا ہے. کیا؟ مسجد کا امام ہوتا ہے. تو اس طرح علم بھی ایک امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے، عمل مقتدی ہے. امام کا درجہ پہلے ہے، مقتدی کا بعد میں ہے. علم پہلے ہے، عمل بعد میں ہے. اور جو بغیر علم کے عمل کرتے ہیں تو اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں، اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ طریقت کا علم ہے جو مولوی کو نہیں آتا، حالانکہ وہ طریقت کا علم نہیں، وہ جہالت ہوتی ہے، نادانی ہوتی ہے. اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کے بارے میں یہ ان کو نصیب ہوتا ہے جو نصیب والے ہوتے ہیں اور اس سے محروم وہ ہوتے ہیں جو بد نصیب ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کا فیضان عطا فرمائے، علم کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو روشن بنا دے. وما علینا الا البلاغ. صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة. اللهم صل